کہانی کا عنوان ہے چوروں کو پڑ گئے مور۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ 3 چور ادھر ادھر چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہوئے ایک شہر میں مل گئے۔ ایک دوسرے سے تعارف ہوا اور جلد ہی دوستی میں بدل گیا۔ ایک چور نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہم تینوں ہی چور ہیں اور چھوٹی موٹی چوریاں کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، کیوں نہ اس بار مل جل کر ہم تینوں کوئی بڑی چوری کریں اور پھر اس مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 1-2 سال تک سکون کی زندگی گزاریں اور تینوں پھر الگ الگ اپنی زندگی بسر کریں، کیونکہ چوروں کی دوستی زیادہ دن برقرار نہیں رہ سکتی۔ خیال تو بہت نیک ہے، دوسرے چوروں نے تائید کی۔ اگر ہمیں تگڑا مال ہاتھ لگ گیا تو پھر ہم چوری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں گے اور کوئی کاروبار کر کے زندگی گزاریں گے، تیسرے چور نے کہا، اور تینوں متفق ہو گئے۔ انہوں نے بڑی سوچ و فکر کے بعد شہر کے ایک بڑے رئیس کے ہاں چوری کرنے کا منصوبہ بنایا اور نصف رات گزرنے کے بعد اس کے گھر پہنچ گئے۔ چاروں طرف رات کی سیاہ چادر پھیلی ہوئی تھی۔ گارڈ اور محافظ چوکیدار بھی اونگ اونگ کر نیند کی آغوش میں سما گئے تھے۔ اہل خانہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، غرض کے ہر طرف موت کی سی خاموشی کا راج تھا۔ چوروں نے اپنے منصوبے کے مطابق نقب لگائی اور گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے تجوری کو فنکارانہ طریقے سے بڑی خاموشی کے ساتھ کوئی آہٹ کیے بغیر کھولا۔ تجوری اشرفیوں، سونے چاندی کے زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ اتنا قیمتی مال اس سے پہلے چوروں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ دولت ان کی توقع سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ وہ سب انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک موٹے مضبوط کینوس کے بیگ میں بھری اور جس طرح دبے پاؤں گھر میں داخل ہوئے تھے اسی طرح باہر نکل گئے۔ اب وہ جلد از جلد شہر سے باہر نکلنا چاہتے تھے تاکہ رئیس اور پولیس والوں کی گرفت میں آنے سے بچ جائیں۔ رئیس کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں، آخر شہر کا نامی گرامی رئیس تھا۔ چنانچہ اس کے ذرا سے اشارے پر ساری پولیس حرکت میں آ گئی۔ وہ رات بھر جاگتے رہے اور صبح ہوتے ہی شہر سے نکل کر ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ اب تینوں نے سکون کی سانس لی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے بیگ میں سے اشرفیاں نکالی اور برابر برابر تینوں حصوں میں گن کر حصے الگ کر لیے۔ ابھی زیورات اور جوہرات کی تقسیم باقی تھی کہ اس تقسیم کے سوال پر تینوں میں بحث و تکرار ہونے لگی اور جلد ہی یہ تکرار جھگڑے میں بدل گئی۔ اشرفیاں تو اس لیے آسانی سے تقسیم ہو گئیں کہ وہ گن کر الگ الگ 3 حصے میں بنا لیے گئے، مگر زیورات اور جواہرات کی مالیت کا ان میں سے کسی کو بھی صحیح اندازہ نہیں تھا، اس لیے آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ کچھ سوچ کر ان میں سے جو بڑی عمر کا چور تھا اس نے کہا، ہمیں ان زیورات اور جواہرات کی مالیت کا درست اندازہ نہیں، لہٰذا ہم ابھی یہاں سے کہیں اور چلیں اور کسی جوہری کو تلاش کر کے اس کی مدد سے ان کی تقسیم کر لیں تاکہ سب کو برابر کا حصہ مل جائے اور کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ بڑے چور کا مشورہ مناسب تھا، باقی دونوں نے بھی اسے خوشی خوشی تسلیم کر لیا۔ اب وہ کسی ایسے مقام کی تلاش میں چل پڑے جہاں کم از کم ایک دن ٹھہر کر وہ آرام کر سکیں اور وہیں انہیں کوئی جوہری بھی مل جائے، کیونکہ رات بھر کے سفر نے انہیں پہلے ہی کافی تھکا دیا تھا اور مزید سفر کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ دور چلنے پر وہ جنگل سے باہر نکلے۔ انہیں ایک سرائے نظر آئی۔ سرائے قصبے کے قریب تھی۔ تینوں کو وہ سنسان اور غیر آباد سرائے پسند آئی۔ انہوں نے سوچا، اس سے اچھی جگہ رات گزارنے کے لیے اور کہاں ملے گی۔ چنانچہ رات گزارنے کے لیے انہوں نے اسی سرائے کا انتخاب کر لیا۔ وہ اس سرائے میں اندر پہنچے۔ سرائے کے مالکن ایک بڑھیا تھی۔ تینوں چوروں کو ایک دوسرے پر اعتماد تو تھا نہیں، وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ زیورات اور جواہرات کی تھیلی اس کے ہاتھ ہی لگ جائے تاکہ وہ باقی چوروں کا ساتھ چھوڑ کر رفو چکر ہو جائے۔ پھر آپس میں غیر اعتمادی کی وجہ سے انہوں نے زیورات کی تھیلی بڑھیا کو دیتے ہوئے کہا، ماں یہ ہماری امانت اپنے پاس رکھ لو، جب ہم تینوں ساتھ آئیں تو واپس کر دینا، ہم میں سے کوئی ایک بھی کم ہو تو نہ دینا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم نے کہا ویسے ہی عمل کروں گی، تم مجھ پر اطمینان رکھو، بڑھیا نے کہا اور تھیلی لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ تھیلی بڑھیا کے سپرد کر کے تینوں چور مطمئن ہو کر قصبے میں گھومنے پھرنے نکل گئے۔ انہیں بھوک بہت لگ رہی تھی۔ بظاہر تو انہیں ایک دوسرے پر اعتماد تھا، مگر
وہ دل ہی دل میں ساری دولت ہضم کرنے کا الگ الگ منصوبہ بھی بنا رہے تھے۔ ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ کس ترکیب سے ساری دولت اسے مل جائے اور باقی دو ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ قصبے میں پہنچ کر تینوں چور الگ الگ مختلف سمتوں میں گھومنے نکل گئے۔ بڑی عمر کا چور مشرقی سمت کے بازار میں پہنچا، جہاں ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھر سوچنے لگا، اگر وہ یہاں کسی درزی سے ویسی ہی سرخ رنگ کی تھیلی سلوائے اور اس میں کنکر اور پتھر بھر کر اصل تھیلی کی جگہ رکھ کر، یعنی اصل تھیلی کو حاصل کر لے، تو وہ اکیلا ہی ساری دولت کا مالک بن جائے۔